اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید جو کہ تمام انسانوں کو حقیقی راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اس کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ منتخب کیا، اور رمضان المبارک میں بھی سب سے بہترین اور عظیم رات شب قدر کا انتخاب فرمایا گیا۔ قرآن مجید ایک عظیم اور بے مثال کتاب ہے، اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ہدایت اور اصلاح، انقلاب اور تبدیلی، ظاہر و باطن کی درستگی اور دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیوں اور کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا احترام اور تحفظ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کلام الہی سے محبت کی ایک لازوال مثال بیان کریں گے، جس کے بارے میں آپ میں سے بہت کم دوست واقف ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سال دبئی کے ایک علاقے میں ایک عظیم و شان پارک بنایا گیا جو کہ قرآن پاک کی تھیم پر ڈیزائن کیا گیا۔ اس پارک کا نام بھی قرآن پاک پارک ہے، اور یہاں قرآن مجید میں بیان کردہ معجزات، درختوں اور پودوں سے متعلق آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں ایک ایئر کنڈیشن غار بھی بنایا گیا ہے جہاں قرآن پاک کے کرشموں اور دیگر واقعات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس پارک میں انتظامی بلاک کے علاوہ اسلامی گارڈن، بچوں کے کھیلنے کے لیے مخصوص مقامات، قرآن پاک کے معجزات کا اظہار کرتے ہوئے خوبصورت پہاڑ، عمرہ کارنر، جھیل، صحرائی باغ، واکنگ ٹریک اور سائیکلنگ ٹریک بھی موجود ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پارک ہے جہاں قرآن کریم کے تقریباً سبھی معجزات کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ اس پارک سے لوگوں کو قرآن کریم کو جاننے اور سمجھنے میں بے پناہ مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں 54 درختوں اور پودوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سب بھی آپ کو یہاں ملیں گے۔ ان درختوں میں زیتون، کیلے، انار، گندم، املی، پیاز، مکئی، کدو اور ادرک وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع دبئی میں قائم قرآن پاک پارک نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ملک میں ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ جان کر بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس پہاڑ میں ایسی کیا خاص بات ہے، اور یہ پہاڑ پاکستان کے کون سے علاقے میں موجود ہے؟ آئیے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستو، پہاڑوں سے واقفیت تو ہر ایک کو ہے، لیکن پاکستان میں ایسا خاص پہاڑ بھی موجود ہے جس کے بارے میں میڈیا نے آپ کو کبھی نہیں بتایا ہوگا۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، تاہم ایک پہاڑی ایسی بھی ہے جسے خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس پہاڑ کے اندر کوئی ٹیکنالوجی استعمال کیے بغیر 1000 فٹ گہرے غار کھودے گئے ہیں۔ ان غاروں میں موجود سرنگوں میں قرآن شریف کے نسخے دفن ہیں۔ مدارس، مساجد، گھروں اور دیگر مقامات پر ضعیف اور شہید ہونے والے کلام الہی کو کوئٹہ میں پہاڑ کے سینے کو چاک کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، جبکہ بعض کے پرانے اوراق کو تبدیل کر کے دوبارہ مساجد میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ہاتھ سے لکھے گئے قدیم قرآنی نسخے بھی موجود ہیں جو یہاں آنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ اسی بنا پر اس پہاڑی کو جبل نور القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جبل نور میں تقریباً 90 لاکھ سے زائد قرآنی نسخے محفوظ ہیں جنہیں ملک بھر سے لایا گیا ہے۔ ناظرین، اس عظیم کام کو آج سے 28 سال پہلے 2 بھائیوں نے شروع کیا تھا، جس کے ذریعے اب تک 90 لاکھ شہید قرآنی اوراق کو محفوظ بنایا جا چکا ہے۔ جبل نور القرآن کے سربراہ عبدالرشید نے بتایا کہ ان کے بھائی نے قرآن شریف کے شہید نسخوں کو محفوظ بنانے کے لیے کام کا آغاز کیا تھا، اور وہ قرآن پاک کے شہید نسخوں کو جمع کر کے ان کو محفوظ طریقے سے تدفین کرنے کے کام پر لگ گیا۔ اس کام میں پھر ان کے دوست بھی شامل ہو گئے، اور بعد میں ہم نے اس کام کے لیے جبل نور کی پہاڑی حاصل کر لی اور سرنگیں بنا کر قرآن شریف کے شہید نسخوں کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ عبدالرشید کے مطابق یہاں ہر روز ٹرکوں پر پاکستان بھر سے قرآن شریف کے شہید نسخے جمع کر کے لائے جاتے ہیں، اور پھر ہماری ٹیم ان کا جائزہ لیتی ہے۔ بعد میں جو نسخے بہتر حالت میں ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ پرانے نسخوں کو جبل نور پہاڑی میں تعمیر کی گئی سرنگوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کوئٹہ کی جبل نور پہاڑی میں طلب کے ساتھ مزید سرنگوں کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔
واضح رہے کہ مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان بھر میں مختلف سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، تاہم اتنے بڑے پیمانے پر قرآن شریف کے شہید نسخوں کو دفن کرنے کا کام پہلی مرتبہ جبل نور القرآن کی جانب سے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، 1992 سے قائم اس ادارے میں 68 سرنگیں کسی قسم کی مشینری استعمال کیے بغیر کھودی گئی ہیں، جن کی چوڑائی 6 سے 8 میٹر اور لمبائی 100 سے 120 میٹر تک ہے۔ ان سرنگوں میں کلام پاک کے صفحات کو بوریوں میں ڈال کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ سرنگیں ہوادار اور کشادہ ہیں اور یہاں مردوں اور خواتین کی عبادت کے لیے الگ الگ جگہیں بھی بنائی گئی ہیں۔ جبل نور القرآن میں اب قرآنی نسخوں کو محفوظ کرنے کی جگہ کم پڑنے لگی ہے، جس کے لیے یہاں نئی سرنگیں کھودنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کام کو حکومتی توجہ حاصل ہو جائے تو قرآن پاک کو محفوظ بنانے کے اس کام میں ان کی معاونت ہو سکتی ہے اور اس کام کو زیادہ احسن طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا میں نہایت کم کوریج کی وجہ سے کوئٹہ کا یہ مقام بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں مقامی لوگ اور سیر و سیاحت کرنے والے افراد جبل نور کا دورہ ضرور کرتے ہیں۔ جبل نور القرآن 100 سے زائد چھوٹے بڑے غاروں پر مشتمل ہے اور یہ ایک میوزیم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جہاں لوگ سیاحت کے علاوہ عبادات کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرسکون گوشہ ہے جہاں رب کی قربت اور سکون قلب کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ 1992 میں 2 افراد کا شروع کردہ اپنی نوعیت کا یہ منفرد کام اللہ رب العزت اور کلام الہی سے محبت کی لازوال مثال ہے، جہاں 12 مہینے قرآن پاک کو محفوظ بنانے کا کام جاری رہتا ہے۔ دوستو، اس منفرد کام پر ہم نے آپ کو معلومات فراہم کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب آپ کی باری ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی جبل نور القرآن کے اس عظیم پروجیکٹ کا علم ہو سکے۔ حکومتی سطح پر بھی یہ جگہ توجہ کی مستحق ہے تاکہ حکومتی تعاون سے میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ اس جگہ آ سکیں اور دبئی کے قرآن پاک پارک کی طرح یہ جگہ بھی ایک سیاحتی مقام کا درجہ حاصل کر سکے، جہاں دنیا بھر سے آئے سیاح دیکھ سکیں کہ قرآن مجید سے مسلمان کس قدر محبت اور کس قدر احترام کرتے ہیں، کہ قرآن مجید کے ایک ایک ورڈ کو محفوظ کرنے کے لیے کس قدر محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی قرآن پاک کی محبت سے منور کر دے اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔